سنت اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، پھر تو وہ عمل سنت ہوگا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اپنے طریقے کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق، تو وہ عمل سنت نہیں ہوگا۔ سنت عمل ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق، اور غیر سنت عمل کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اپنی پسند کے مطابق۔ ہم محبت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت تو رکھتے ہیں، لیکن اس محبت کا، اس چاہت کا جو طریقہ ہے وہ ہم اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، وہ ہماری پسند کے مطابق ہے، ہماری چاہت کے مطابق ہے، تو یہ سنت عمل نہیں ہوگا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق، تو ایسا عمل وہ سنت عمل کہلائے گا۔ اس پہ دو تین آپ کو میں دلیلیں دیتا ہوں، مثالیں دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات بخوبی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن میں آیا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ فرما دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میری اتباع کرو۔ کیا مطلب؟ میرے طریقے پہ چلو، جس کام کو میں پسند کرتا ہوں، جس کام کی چاہت میں کرتا ہوں، تم بھی وہی طریقہ، اسی کی چاہت رکھو، اسی سے محبت کرو۔ اگر ہمارے عمل کا طریقہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق ہے، تو پھر تو ہم اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کا طریقہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اگر اس کے علاوہ ہمارا طریقہ ہوگا تو پھر یہ ہمارا عمل سنت نہیں ہوگا۔ اس کی پہلی مثال آپ کو دوں کہ حدیث میں آیا ہے کہ من راغب عن سنتی فلیس منی۔ کچھ تین صحابہ کرام ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہمارے لیے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ نے ہمارے لیے کا فرمایا ہو کہ یہ بخشے بخشائے ہیں۔ تو ان تینوں صحابی نے کہا کہ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اب میں پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا، نفلیں پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں کوئی دن ایسا میرا نہیں چھوٹے گا جس میں میں روزہ نہ رکھوں، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ آج کے بعد میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر عبادات کا وقت نہیں ملتا۔ تو تین صحابیوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہم یہ کریں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے اعراض کیا میرے طریقہ سے پس وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں نمازیں پڑھتا بھی ہوں اور پوری رات نماز نہیں پڑھتا بلکہ کبھی چھوڑ دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اب ان تینوں کا ارادہ دیکھنے میں اچھا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد ہم پوری رات عبادت کریں گے، آج کے بعد ہم شادی نہیں کریں گے کوئی بھی، تاکہ ہم عبادت میں لگے رہیں۔ تو اگرچہ دیکھنے میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا یہ ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو میری سنت سے، جو میرے طریقے سے اعراض کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا، اگرچہ عبادات تھیں، یہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، کوئی رات عبادت کرنا، یہ عبادات میں سے تھی، لیکن طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا، یہ سنت طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرے گا، جو میری پسند سے، جو میری چاہت سے، جو میری پسند کے علاوہ کوئی کام کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کام کریں گے، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوا، پھر تو وہ ہوگا سنت عمل۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر اور ایسا کام کریں گے جو ہمیں پسند ہو، اپنی پسند کے مطابق کوئی عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت نہیں ہوگا، تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ مسجد میں کچھ حضرات نے جمع ہو کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اکٹھے ہو کے اجتماعی ذکر، اجتماعی درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچے اور ان سے کہا کہ اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں عبداللہ بن مسعود ہوں، اور تم نے یہ کیا کام شروع کر دیا ہے کہ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے تھوڑا سا بھی نہیں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جو ہیں وہ پرانے نہیں ہوئے، جو برتن ہیں وہ ابھی صحیح سلامت ہیں، وہ نہیں ٹوٹے، یعنی اتنے پرانے نہیں ہوئے، اور آپ نے ابھی سے بدعات شروع کر دی ہیں۔ تو اب دیکھنے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق نہیں تھی وہ محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ وہ محبت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے طریقے کے مطابق، جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہوا تھا وہ طریقہ جو ہے اپنی پسند کے مطابق وہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، یہ فتاوی شامی کے اندر ہے کہ تم نے بدعات شروع کر دی ہیں۔ اب دیکھنے میں وہ درود شریف پڑھ رہے تھے، اچھا کام کر رہے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم نے جو نیا طریقہ اختیار کر لیا گیا، اکٹھے مل کر اور زور زور سے جو آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا، درود شریف پڑھنا شروع کر دیا ہے، یہ بدعت ہے، اور ان کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ اب درود شریف پڑھنا اچھا کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ درود شریف بھی پڑھے گا۔ اب وہ اچھا کام کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے درود شریف تو پڑھ رہے تھے، لیکن اپنی پسند کے مطابق پڑھ رہے تھے۔ جو طریقہ تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے طرف سے طریقہ، یہ جو ان کو اچھا طریقہ لگا، ان کو بہتر طریقہ لگا، اپنی چاہت کے مطابق وہ درود شریف پڑھ لے تھے، اکٹھے ہو کے، جمع ہو کے۔ اس وجہ سے وہ جو ہے عمل سنت نہیں ہے، بلکہ وہ غیر سنت ہے۔ سنت عمل وہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور چاہت کے مطابق، اور غیر سنت عمل وہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اپنی پسند اور اپنی چاہت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔